بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ لگانے کا معاملہ، نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ چکا ہے۔ اب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آج یا کل میں وہ وزیر اعلیٰ لگائے گا، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ لگ چکا ہے، نگران وزیر اعلیٰ۔ اب اس پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ کیسے اتفاق ہوا ہے؟ یہ نام کس کی طرف سے آیا تھا؟ پنجاب میں سے جو 4 نام گئے ہیں الیکشن کمیشن کو، وہ نام کون کون سے ہیں، اور خاص طور پہ ان میں سے گجرات کے چودھریوں کا رشتہ دار کون ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور یہ نام خیبر پختونخوا والا بھی کس نے دیا تھا، اور اتفاق کیسے ہوا ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ ساتھ بات کرنی ہے کہ ٹیرین وائٹ کا کیس عمران خان صاحب کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے، نااہلی قریب تر ہے، یہاں تک کہ زمان پارک میں پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں پلان بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کی نااہلی ہوتی ہے تو کیا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے بھی یہ کیس آیا تھا، ریجیکٹ ہوا، اور وہ ریجیکٹ کیوں ہوا تھا، دوبارہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس کیوں لگ گیا ہے، یہ بھی بتائیں گے، اور یہ خطرناک ترین کیوں ہے، ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ پچھلی سماعت کا بھی احوال دیں گے آپ کو، یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ 6 گھروں میں سے ایک گھر کے لیے ایک اوورسیز پاکستانی ڈاکٹر صاحب نے پلیج کیا ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ 5 اور بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں بھائی، اور اللہ دے گا اور آپ دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے بستر ہیں ٹارگٹ 650 کا، وہ اسی منتھ کا ہی ہے، تو وہ جو اس میں بھی کافی کچھ پورا ہو گیا ہے، کچھ رہتا ہے، ہاف رہتا ہے تقریباً 650 میں سے، تو یہ بہت نوازش ہوگی، اور یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آ جائیں بھائی، پنجاب کے 4 نام بھی گئے ہیں۔ یہ 4 نام کون سے ہیں، اور وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جس پر اتفاق ہوا ہے وہ کون ہے، اور وہ کس نے، ان کا نام کس نے تجویز کیا تھا۔ پہلے آ جائے خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ پر کہ جس پہ اتفاق ہو گیا ہے، وہ ہے جناب اعظم خان صاحب۔ یہ وہ اعظم خان نہیں ہے کہ جو بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، مجھے کل سے بہت سارے میسیجز بھی آئے ہیں کہ جناب یہ وہی اعظم خان ہے کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے۔ یہ وہ اعظم خان نہیں ہے بھائی، یہ دوسرے اعظم خان ہیں، یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں۔ یہ سن رہے ہیں کہ ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے، یہ بیوروکریٹ ہیں اعظم خان۔ یہ 2007 اور 2008 میں یہ وزیر خزانہ بھی رہے خیبر پختونخوا کے، اس سے پہلے یہ وہاں پر چیف سیکرٹری بھی رہے 90s میں۔ اسی طرح سے یہ بہت ان کا واسٹ ایکسپیرینس ہے، یہ مختلف عہدوں پر رہے بیوروکریٹ۔ یہ اسی یونیورسٹی سے لنکن ان یونیورسٹی یا لنکن ان، وہ اس وقت لا کالج تھا جو قائد اعظم نے جس انسٹیٹیوٹ سے کیا تھا لا، انہوں نے بھی، اعظم خان نے بھی اسی سے بار ایٹ لا کیا، اور یہاں پر بھی پاکستان میں متعدد عہدوں پر رہے، اور بہت ہی ان کی اچھی ریپیوٹ ہے۔ اور یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ نام آیا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اکرم درانی صاحب نے ملاقات کی تھی محمود خان سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے، اور آپ یہ حیران ہوں گے کہ جی خان صاحب نے کیسے اتفاق کیا۔ محمود خان نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ان کو بتایا ہے خان صاحب کو، اور ظاہر ہے انہوں نے ان کی تعریف کی ہوگی کہ بہت اچھی ریپوٹیشن کے بندے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، تو اس کو ہم نے لگانا چاہیے۔ اب یہ ایک اور بات ہے کہ شاید انہوں نے خان صاحب، کیونکہ خان صاحب کو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کر کے بتایا ہو کہ جی ہمارا نام ہے، کیونکہ پتہ ہے نا کہ خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ جناب انہوں نے کیا ہے، تو خان صاحب نے ضد ہی کرنا تھا کہ جی نہیں اس کو نہیں لگانا۔ خیر یہ بات کی بات ہے، لیکن اب وہ نگران وزیر اعلیٰ لگ چکے ہیں، اعظم خان صاحب ان کا نام ہے، اور وہ ایکس بیوروکریٹ ہیں۔ اب آ جائیں پنجاب کے 4 ناموں پر جو اسپیکر نے یا گورنر نے بھجوائے الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن کا غالباً آج اجلاس بھی ہو رہا ہے، کل تک ان کو فائنل کرنا ہے، کیونکہ کل رات تک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے حمزہ شہباز صاحب اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب یہ اتفاق نہیں کر سکے، پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے۔ دوسرا سٹیج ہوتا ہے کہ اگر وہ یعنی لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن ان میں اتفاق نہ ہو تو معاملہ چلا جاتا ہے پارلیمانی کمیٹی کو۔
پارلیمانی کمیٹی بھی ایک طرف سے دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، لیکن اندر اندر کی بات ہوتی ہے کہ چلیں 3 نام وہ دیتے ہیں، 3 نام وہ دیتے ہیں اسپیکر کو، اسپیکر پارلیمانی کمیٹی بنا دیتا ہے 3 کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اتفاق کر دیتے ہیں 6 لوگ ٹوٹل ہوتے ہیں، اگر 4 لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اتفاق ہو جاتا ہے، تو اگر وہ اتفاق کر لیتے ہیں تب بھی بن جاتا ہے نگران وزیر اعلیٰ، لیکن اس میں بھی نہیں بن سکا۔ خیبر پختونخوا میں پہلی سٹیج پہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس یعنی وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف اپوزیشن یہ بھی اتفاق نہیں کرتے اور پارلیمانی کمیٹی بھی اتفاق نہیں کرتی، تو پھر الیکشن کمیشن کو آتا ہے نام اور الیکشن کمیشن وہ نام فائنل کر دیتا ہے۔ اب پنجاب میں احمد نواز سکھیرا اور نوید چیمہ یہ 2 نام جو ہے نا آئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یا پرویز الہی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آئے ہیں، اور 2 نام آئے ہیں اپوزیشن کی طرف سے یعنی حمزہ شہباز کی طرف سے۔ وہ ایک نام احد چیمہ صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ جو ایل ڈی اے کے ڈائریکٹر تھے، اس کے بعد 3 سال وہ جیل میں رہے، اس کے بعد جب باہر آئے تو انہوں نے پری ریٹائرمنٹ لے لی، انہوں نے کہا بھی یہ نوکری نہیں کرنا چاہتا کہ جو بندہ سیدھا کام کرتا ہے۔ حالانکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس ان لوگوں نے بھی ان عدالتوں نے بھی جو ہے نا ان ججز نے بھی ان کو بری کیا اور باعزت بری کیا اور ان کو بیل دی، اور اس طریقے سے جو ہے نا ان کا ایک وہ سامنے آیا کہ جی وہ بے گناہ ہے، لیکن انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا۔ ایک احد چیمہ صاحب ہیں، اور احد چیمہ صاحب کے ساتھ ایک محسن رضا صاحب کا نام ہے، ٹھیک ہے نا جی، محسن رضا نقوی، المعروف محسن نقوی۔ یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جو کہ چینل 24 کے بھی مالک ہیں، جو کہ چینل سٹی 41 کے بھی مالک ہیں، سٹی 42 کے بھی مالک ہیں، کراچی 21 کے بھی غالباً مالک ہیں، اور بھی بہت سارے یعنی میڈیا پرسنالٹی ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں۔ ان کا نام تو نون لیگ کی طرف سے آیا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا پتہ کھیلا ہے، ایک کام کا پتہ کھیلا ہے نون لیگ نے، اور یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جو چند روز پہلے پنجاب کے نکے ڈاکو مونے سلائی صاحب نے ان کے خلاف ایک ٹویٹ بھی کی تھی، اور یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جو کہ چودھریوں کے بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ میں نے پتہ کروایا کسی، میں نے کہا یہ کس طرح سے رشتہ دار ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی یہ رشتہ دار اس طرح سے ہیں کہ چودھری صاحبان گجرات کے چودھری وہ بچیوں کی شادیاں کرواتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے نا، اور جس طرح سے کفالت کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ایک اسی طرح کی بچی جو وہ کفالت کر رہے تھے اور جو ان کی شادی کروائی تھی محسن نقوی صاحب سے، تو وہ اس طرح سے ایک طرح سے ان کے داماد ہو گئے۔ تو نون لیگ نے ان کے داماد کا جو ہے نا یہاں پر وہ دے دیا نام وزیر اعلیٰ کے لیے۔ چودھری پرویز الہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا بنایا ہوا وزیر اعلیٰ ہم نہیں چلنے دیں گے، تو بھائی اب میں حیران ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن اگر محسن رضا کو بنا دیتا ہے تو پھر آپ کیسے نہیں چلنے دیں گے اپنے داماد کو؟ تو ویسے بھی آئین اور قانون میں تو کوئی گنجائش ہے نہیں کہ جب الیکشن کمیشن نے، اگر آپ اتنے ہوتے تو آپ اتفاق کر لیتے وہیں پہ پنجاب میں، نہ آپ نے اور حمزہ شہباز نے اتفاق کیا، نہ پارلیمانی کمیٹی نے اتفاق کیا، تو پھر آئین کا تقاضا یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن لگائے گا تو آپ کیسے نہیں چلنے دیں گے؟ آ جائیں جناب ٹیرین وائٹ والے کیس پر۔ یہ ٹیرین وائٹ کا کیا معاملہ ہے، جس معاملے پر امریکہ کی ایک عدالت ایک فیصلہ صادر کر چکی ہے کہ عمران خان ٹیرین وائٹ کا والد ہیں، ٹھیک ہے نا، عمران خان ٹیرین وائٹ کے والد ہیں۔ اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب 2004 میں ٹیرین وائٹ کا سیتا وائٹ کا انتقال ہوا تھا، ٹیرین وائٹ کی مدر کا، تو اس وقت کچھ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ خبریں بھی چھاپی تھیں کہ یہ عمران خان کی گرل فرینڈ تھیں سیتا وائٹ، جو فوت ہو گئی ہیں۔ سیتا وائٹ ایک یوگا سینٹر میں کلاسز لیتی تھیں اور وہ ایک انسٹرکٹر کے طور پہ وہاں یوگا سینٹر میں کام کرتی تھیں۔ یوگا سینٹر میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے ان کو والد کی طرف سے کوئی $2 ملین یا اس سے کوئی زیادہ ان کو رقم بھی ملی تھی۔ تو خیر 2004 میں اچانک ہی ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس سے آنورڈ بہت ساری چیزیں آئیں، اور وہ جو عدالت، امریکہ کی عدالت 90s میں پہلے، چونکہ وہ خود گئی تھیں عدالت اور یہ بچی عمران خان کی ہے، تو عمران خان کو بار بار بلانے کے باوجود ایکس پارٹی ڈکری وہاں ہوئی تھی، اور
وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار بلائیں نہ آئیں تو پھر اس کے بعد وہ فیصلہ دیتی ہے. اور امریکہ کی عدالت اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابتدائی طور پہ پہلی دفعہ وہ امریکہ میں اس UNO کے خطاب کے لیے بھی نہیں گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عدالتی معاملات کہیں خراب ہوں اور پھر میرے لیے کوئی پرابلم بنے. تو خیر وہ اب اس طرح سے تھا یا نہیں تھا. لیکن اب آ جائیں پہلے اس بات پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کے پاس اس کیس کا سب سے بڑا دفاع یہ ہے کہ یہ عمران خان کا پرسنل میٹر ہے. تحریک انصاف کا سب سے بڑا دفاع یہ ہے بس. اور اس کے تحریک انصاف کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے. یہ انتہائی خطرناک بلکہ خطرناک ترین کیس ہے عمران خان کے لیے. عمران خان کو کہا کہ اس وقت بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ جب آرٹیکل 62-63 کے تحت نواز شریف نااہل ہو رہا تھا. اس وقت عمران خان چھلانگیں مار رہے تھے. اس وقت عمران خان بہت اچھل کود کر رہے تھے. جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ آرٹیکل 62-63 کو ختم نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے کہا نہیں ختم ہونا چاہیے. تو کیوں نہیں ختم ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا چاہے اس کی اینکر نے پوچھا کہ کبھی یہ آپ پہ بھی لگ سکتا ہے. انہوں نے کہا چاہے میں بھی اس کی زد میں آ جاؤں, اس آرٹیکل کو ختم نہیں ہونا چاہیے. 62(1)(f) میں نواز شریف پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, انہوں نے وہ اقامہ چھپایا ہے. 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہل ہوتا ہے بندہ. اب وہ کوئی اقامہ چھپائے یا بیٹے سے لی ہوئی تنخواہ, وہ جو تنخواہ بنتی تھی اور نہ لے, خیالی تنخواہ چھپائے اور وہ نااہل ہو جائے. یہاں تو جیتی جاگتی بیٹی نے اگلوں نے چھپا دی ہے, بیٹی کو چھپا دیا ہے. تو اب یہ تو اب بہت ہی سنگین معاملہ ہے, بہت ہی معاملات گمبھیر ہیں. عمران خان کا اپنا ساجد محمود نامی ایک بندہ ہے جس نے یہ درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب PTI والے کہہ رہے ہیں صاحب کہ یہ جو درخواست آئی ہے یہ ایک نامعلوم کی طرف سے, بھائی جس کی طرف سے بھی آئی ہے. ساجد محمود کے وکیل نے کہا ہے, جو کہ بہت پائے کے وکیل ہیں, وہ ایکس اٹارنی جنرل بھی ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں اٹارنی جنرل رہے ہیں. اور اٹارنی جنرل وہی سلمان بٹ صاحب, ٹھیک ہے گیا نا جی, وہی سلمان بٹ صاحب ہیں. اور یہاں پر وہ وکیل ہیں ساجد محمود کے جو عمران خان کے خلاف ہیں. تو انہوں نے وہ ایک بہت ہی اہم ثبوت بھی جمع کروایا ہے کہ ایک ان کا جمائمہ خان کا ایک حلف نامہ ہے, وہ انہوں نے عدالت میں جمع کروایا کہ جمائمہ خان نے جب یہ ٹیرین وائٹ کا انتقال ہوا تھا 2004 میں, تو جمائمہ خان کے پاس وہ بچی تھی اور جمائمہ خان نے اس کے بعد وہ جمائمہ خان کے پاس بچی کا آنا ہوا تو جمائمہ خان نے ایک ایفیڈیوٹ دیا کہ میں اس بچی کی کفالت نہیں کر سکتی, کیوں ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی نا, تو وہ جمائمہ خان کے پاس آنی تھی. تو انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتی, اچھی کفالت یہ ہوگی کہ ان کی خالہ یا ان کی ماسی جو کہ کیرولین وائٹ ہیں, تو ان کا کیرولین وائٹ کے پاس, یعنی کہ سیتا وائٹ کی بہن ہے, ان کے پاس ان کو دیا جائے. تو اس کے بعد ایک اور بھی حلف نامہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں غالباً وہ بھی جمع ہو چکا ہے, وہ عمران خان کا ہے کہ عمران خان نے لکھ کے دیا تھا اور وہ زمان پارک میں لکھا تھا. اس کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 2004 میں کہ کون سی والی ہے. اور وہ بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر ٹیرین وائٹ کی جو کسٹڈی ہے وہ ان کی خالہ کیرولین وائٹ کو دی جائے. بھائی جب وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی تو آپ سے اجازت نامہ کیوں طلب کیا گیا؟ بہت ہی سالڈ کوسچنز ہیں, بہت ہی سالڈ ثبوت ہیں, اتنے ثبوت ہیں کہ عمران خان اس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. عمران خان اپنے متعدد ٹی وی انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں, جب ان سے یہاں مہر بخاری صاحبہ نے, جو کاشف عباسی صاحب کی مسز بھی ہیں, غالباً اس وقت تو نہیں تھی جب انہوں نے یہاں بنی گالہ میں آ کے عمران خان سے ایک انٹرویو کیا, ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی یہ کیا ہے صورتحال, تو انہوں نے کہا تھا کہ بس اللہ سب کو معاف کرے اور ہم ایک دوسرے کو اس طرح کی چیزیں نہیں اچھالنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. افتخار احمد صاحب وہاں غالباً اس وقت وہ جیو پر تھے, انہوں نے بھی عمران خان کا انٹرویو کیا.
انہوں نے بھی ٹیرین وائٹ سے متعلق کوشچن کیا تھا، عمران خان سے نے کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تو افتخار صاحب نے بار بار کہا کہ آپ کیوں نہیں کہنا چاہتے؟ آپ اگر ایک ناجائز بچی کے والد ہیں تو آپ کیوں نہیں کہنا چاہتے؟ آپ کو بتانا چاہیے۔ تو پھر بھی عمران خان صاحب نے اسی طرح سے وہاں ادھر ادھر جو ہے نا اس کو معاملہ ٹال دیا تھا۔ عمران خان صاحب مان چکے ہیں، کبھی بھی کیٹیگوریکلی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ یہ میری بچی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں تو پھر جب امریکہ جائیں گے تو کیس دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں لیکن ان کی خالہ وہ خود زندہ ہیں، اب وہ بچی جوان ہے۔ اب وہ بچی اکثر و بیشتر عمران خان کے دونوں بیٹوں ان کے قاسم اور سلمان کے ساتھ بھی دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ تو یہ جیتی جاگتی یہ بیٹی چھپائی ہے۔ اب آپ آ جائیں اس کوسچن پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، میں اس کے بعد آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں کہ کل اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک یا غلط بیانی کی یا ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کورٹ میں ایک غلط بیانی ان سے ہو گئی، وہ بھی آپ کو غلط بیانی بتاتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے اس کیس کو، اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوست کہ دیکھو جی وہ تو سلمان اسلم بٹ صاحب جو کہ یہاں پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے دور میں اٹارنی جنرل تھے، اب وہ ساجد محمود کے وکیل بن گئے ہیں، یہ کیسے بن گئے؟ بھائی یہ ہوتا رہتا ہے، آج کسی کا وکیل تو پرسوں کسی کا وکیل تو بنتے رہتے ہیں، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کل کی بات ہے، خواجہ حارث نے نواز شریف صاحب کی بہت اچھی وکالت کی، بہت ہی تگڑے وکیل ہیں کرمنل کے، بہت ہی زبردست وکیل ہیں، یہاں تک مجھے یاد ہے بہت لمبی وکالت کی، یعنی کہ وہ نواز شریف صاحب کے وکیل رہے۔ خواجہ حارث کا نام کون نہیں جانتا؟ جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ فوت ہوئیں، ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے پہ جب وہ گئے تو مجھے یاد ہے کہ خواجہ حارث کے یہ نون لیگی حضرات، ان کے کارکن، اور ان کو اتنی عزت دی، یقین کریں ان کی گاڑی کو چوم رہے تھے، ان کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے، اتنی عزت سے پیش آ رہے تھے۔ وہی خواجہ حارث صاحب آج عمران خان کے وکیل ہیں نیب کے کیس میں، نیب کی وہ ترمیم کے کیس میں۔ تو یہ آج کسی کا وکیل تو کل کسی کا وکیل، بھائی کو کم از کم عقل سے کام لیا کرو، کوئی لاجک دیا، لیکن لاجک وہ دیتا ہے جس کی کوئی عقل ہو۔ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے، ان کو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جن کا ایمان بالا خالی ہو عقل سے، وہ تو کدھر سے لاجک دیں گے۔ اور آ جائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیا کیا کہ پہلے ریجیکٹ ہوا ایک دفعہ کیس، جب پہلے ریجیکٹ ہوا تھا نا میرے بھائی، وہ اس بنیاد پہ نہیں ہوا تھا کہ عمران خان بے گناہ ہیں تو اس وجہ سے کیس ریجیکٹ ہو گیا۔ اس وقت تھے جسٹس عطر من اللہ صاحب، وہ مبینہ طور پر عمران خان کے دوست تھے، جو بہت سارے صحافی بتا چکے، تجزیہ کار بھی بتا چکے، ہر کسی کو انہوں نے عمران خان کو مبینہ طور پر بادی النظر میں آؤٹ آف دا وے جا کے ایسی رعایتیں دی ہیں کہ وہ ہر کسی کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات پر اس ایپلیکیشن کو ریجیکٹ کیا تھا، جسٹس عطر من اللہ صاحب جو آج کل سپریم کورٹ میں ہیں، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس بات پہ ریجیکٹ کیا تھا کہ اگر ہم یہ ایپلیکیشن منظور کرتے ہیں تو پھر اس ایپلیکیشن کے قابل سماعت اگر ہوتی ہے تو اس ایپلیکیشن کے جب ڈسکشن ہوگی تو بہت سارے سوالات اٹھیں گے، بہت ساری اسلامی دفعات، اسلامی سوالات آئیں گے اس میں کہ یہ بچی کیسی ہے، یہ ناجائز بچی کیسی ہے، اس کے تو اس طریقے سے اس بچی کے حقوق متاثر ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اب تو بڑا ڈکلیئر کر کے حقوق انہوں نے اعلان کیا ہے اور ان کو والد سے حقوق مل رہے ہیں۔ بھائی وہ بچی وہیں پہ رہ رہی ہے، اور وہ بچی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ رہنا ان کا اپنا، اب وہ بچی بالغ ہے غالباً، اور اب وہ آپ اندازہ کی غالباً کیا ڈیفینیٹلی بالغ ہیں، اور جب 2004 میں جن کی کسٹڈی جو ہے نا دی گئی تھی ان کی خالہ کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اب 2023 آ گیا ہے، تو وہ تو تقریباً 20 سال یا اس سے بھی زیادہ ان کی پیدائش کب کی ہے، تو وہ تو بچی جوان ہے، تو وہ اپنا ایک ان کا فیوچر ہے، ان کے حقوق کس طرح سے متاثر ہوں گے۔ اور وہ بچی کوئی اس طریقے کی کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ بچی کوئی مسلمان کنٹری میں نہیں رہ رہی، وہ بچی وہاں پہ رہ رہی ہے، تو ان کو کیا ان کے حقوق کا، تو وہ خیر سے یہی بنا کے بہانا جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اپلیکیشن ٹال دی اور اپلیکیشن بگا دی، اور اب وہ اپلیکیشن نئے سرے سے دائر ہوئی ہے، اور اب کہہ رہے ہیں جناب
آپ وہ اپلیکیشن کون دے؟ بھائی دفاع کریں اپنا کہ یہ بچی ہے یا نہیں ہے، آپ یہ بچی آپ کے لیڈر کی ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا دفاع میں نے کہا کہ سب سے بڑا دفاع کہ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ سلمان راجہ صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں، وہ عدالت میں ان سے غلط بیانی ہو گئی، اور ان سے غلط بیانی یہ ہوئی، انہوں نے عدالت کو انہوں نے پلی ہی یہ لی تھی کہ چونکہ میرا موکل قومی اسمبلی کا رکن ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس پہ کیس نہیں بنتا، یہ پھر اس کا پرسنل میٹر ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اب نہ وہ وزیر اعظم ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی قومی اسمبلی کا رکن ہے، نہ کوئی سینیٹر ہے، کوئی بھی، تو اس پہ کیس نہیں بنتا۔ جبکہ سلمان اکرم راجہ صاحب جس دن یہ کہہ رہے تھے، اس سے ایک دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 7 حلقوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا عمران خان کی کامیابی کا کہ وہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے ان کے یہ یوتھیوں کے پاس دفاع ہے کہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے۔ بھائی یہ پرسنل میٹر نہیں ہوتا، جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں یہ پرسنل میٹر نہیں ہوتا۔ جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں آپ کو یہ پرسنل میٹر، تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے صدر کا بھی نہیں رہا تھا کہ جب ان کا ایک سکینڈل آیا تھا مونیکا لیونسکی کے ساتھ، تو اس وقت بھی ان کے خلاف ایک طوفان بپا ہو گیا تھا۔ یہ صرف اور صرف ایک امریکی صدر کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ یورپ کے مختلف رہنما دیکھیں کہ جب وہ وہاں تھے ان کا اس طرح کا سکینڈل آیا، ان کے اس سکینڈلز نے ایک لمبی لسٹ ہے، ان سکینڈلز نے ان کا ایک جینا حرام کر دیا، وہاں ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہوتی۔ تو وزیر اعظم صاحب عمران خان، سابق وزیر اعظم صاحب 4.25 سال اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خیر سے ٹانکا لگا گئے ہیں کہ جن کی ناجائز بچی تھی اس پر بھی 62-63 نہیں لگا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی عدالتوں کو کہ جنہوں نے بیٹے سے تنخواہ بنتی تھی لی نہیں ہے، خیالی تنخواہ پہ 3 دفعہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو چلتا کیا، اور ماشاءاللہ ایک 4 سال وزیر اعظم رہا، اور اس کی جیتی جاگتی بیٹی بھی رہی، امریکہ کی عدالت کا فیصلہ بھی تھا، تب بھی عدالتوں کو کوئی کسی قسم نہیں جاگا، نہ ضمیر جاگا، نہ خیر سے ہتھوڑا جاگا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور خان صاحب خیر سے ٹانکا لگا کے چلے گئے ملک کو بھی، اور ان پر 62-63 کا کسی کو خیال بھی نہیں آیا۔ اس ملک میں کیا کیا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔